وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم یسوع کے نام کی خاطر بے حرمت ہوئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب 34ویں تا 42ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت عدالت عالیہ کے جملییل ایک فریسی نے جو عالم فقہ اور سب لوگوں میں معزز تھا اٹھ کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ، اور ان سے کہا کہ اے اسرائیلی مردو، خبردار رہو کہ تم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کیا چاہتے ہو، کیونکہ ان دنوں سے پہلے توداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں کچھ ہوں، اور تقریباً 400 آدمی اس سے مل گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنوں نے اسے مانا تھا وہ سب تتر بتر ہو گئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد اس میں نویسی کے دنوں میں یہودا جلیلی نے اٹھ کر لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے تابع تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان کو جانے دو، کیونکہ اگر یہ تدبیر یا کام آدمیوں سے ہے تو برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا سے ہے تو تم اسے مغلوب نہیں کر سکتے، ورنہ تم خدا سے لڑنے والے ٹھہرو گے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور رسولوں کو بلوا کر کوڑے لگوائے اور حکم دیا کہ یسوع کے نام سے ہرگز بات نہ کرو، اور انہیں چھوڑ دیا۔ پس وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے حرمت ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں، اور وہ ہر روز ہیکل میں اور گھر گھر یہ تعلیم اور بشارت دینے سے باز نہ آئے کہ یسوع ہی المسیح ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 27 جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ میری خداوند سے ایک ہی درخواست ہے، یہی میری التماس ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ میں خداوند کی دلکشی محسوس کروں اور اس کی ہیکل کو تاکتا رہوں۔ جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ اس نے انہیں جو وہاں بیٹھے تھے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا۔ اس وقت یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جوں کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ،
اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ تب یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔